بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ رضوانہ صاحبہ، جو معروف سنگر ہیں. ریڈیو پاکستان کے لیے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے گانے گاتی رہی ہیں. مئی میں رضوانہ صاحبہ جو ہیں وہ انگلینڈ، ترکی اور امریکہ کے دورے پہ گئی تھیں، اور جاتے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فنکاروں کے نام پہ انسانی سمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کچھ پروگرام بھی کرنے تھے، لیکن اس نیٹ ورک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو بھی ایکسپوز کروں گی. تو واپس آئی ہیں وہاں سے 3 ملکوں کا دورہ کر کے. تو آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ جو انسانی سمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک ہے اس کا کوئی کھوج لگایا یا نہیں لگایا. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم کیسا رہا دورہ آپ کا؟ دیکھا جائے تو ظاہر ایک فخر کی بھی بات ہے کہ انٹرنیشنل ٹور بھی میرا اسی بہانے ہو گیا، اور کھوج میں 100% اپڈیٹ لے کے آئی ہوں. 3 ملکوں میں آپ کو فنی صلاحیتوں کا موقع بھی ملا؟ ماشاءاللہ 2 کنٹریز میں تو مجھے ملا. وہ میری اپنی پروفائل تھی، اپنے لنکس تھے. جب میں وہاں گئی تو انہوں نے ایز اے انٹرنیشنل گلوکارہ میں مجھے بہت عزت دی، نہ کہ یہ جو ایونٹ طے پائے تھے ایگریمنٹ کے مطابق. SHA ٹریول، عارف ندیم جو ٹریول ایجنٹ تھا، اس بہاف پہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ میں نے اپنے طور پہ ہی کیا. امریکہ میں بھی، نیو یارک، بروکلین، نیو جرسی، برمنگم میں، لیورپول، کوونٹری، مطلب یہ سارے وہ شہر ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے چھوٹے چھوٹے تھے. وہ میری اپنی پروفائل تھی جو میں نے وہاں پہ اپنا پروفائل بنا کے آئی ہوں. کچھ اور پیسے بھی کمائے کہ نہیں؟ بس سر پیسے تو کمائے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ٹکٹ جو ہے جو میں نے خرچہ کیا ہے میرا 8.5 لاکھ کا، تو یہ ریٹرن ٹکٹس ہوئے ہیں 3 ملکوں کے. تو ظاہر ہے یہ کمائے ہیں، تو ٹکٹ ہی میں لے کے واپس آئی ہوں. جس گروہ کا آپ چھان بین کے لیے گئی تھی، کھوج لگانے گئی تھی، اس کا کیا سرا ملا آپ؟ سر اس کا سرا سب سے پہلے تو مجھے صحافی برادری سے، جو وہاں کی ایک یوٹیوبر صحافی بنی ہوئی ہے، وہ وہاں کے صحافی نہیں ہے جس طرح ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی میڈیا کا رجسٹرڈ صحافی ہوتا ہے، جیسے آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یوٹیوبرز ہیں جن کا میں نام لیتی چلو. یہ برمنگم کے 2-3 لوگ ہیں جن کی آج میں نے ایک فوٹو اپلوڈ ہوئی دیکھی ہے فیس بک پہ، رانا صاحب کے ایک پیج پہ اور ناصر صاحب کے پیج پہ، جو اس وقت صدر ہیں وہاں کے برمنگم کے پریس کلب کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے UK پریس کلب لنڈن کے مسرت راجہ صاحب نے مجھے ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیا، اور مجھے بہت خوشی، میں ان کا تھینک یو کرتی ہوں. یہ وہاں کی رجسٹرڈ ہے لنڈن کی. یہ میرے ساتھ بہت انہوں نے مجھے عزت دیا، وارم ویلکم کیا لنڈن میں، اور ایک سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا بطور انٹرنیشنل پاکستانی گلوکارہ. لیکن جو SHA کا جو آنر کہتا تھا، ڈائریکٹر کہتا تھا، جس نے ہمارے شوز کرانے تھے، یہ پورا ایک گروہ ہے جس میں سجاد شامل ہے جو وہاں کے آرٹسٹوں کو بک کرتا ہے. عارف ندیم اس وقت وہاں پہ اوور سٹے ہے، جو وزٹ پہ گیا تھا. تو وہ لندن میں؟ یس لنڈن میں، برمنگم کی بات کر رہی ہوں. برمنگم میں عارف برمنگم میں، عارف اس وقت برمنگم ہے، جو برمنگم میں ہے. جو وہی میں بتا رہے 2-4 صحافی ہیں جن کی میں تصویریں آپ ابھی اپلوڈ دیکھیں، میں گروپ فوٹو شیئر کروں گی، اسکرین پہ آپ دیکھیے گا. سجاد صاحب ہیں، ساجد بھائی ہیں، اور ناصر صاحب ہیں، جو اور رانا صاحب ہیں. یہ 4 لوگ. آج میں نے جب تصویر دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا جب میں ان سے وہاں بظاہر فزیکلی ملی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا عارف ندیم SHA ٹریول سے کوئی ایجنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن تصویر آپ کو بتائے گی سر کہ کیا رابطہ ہے یا نہیں ہے. مجھے بہت دکھ ہوا. آج میں بڑی ڈسہارٹ ہو گئی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں. میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں اپڈیٹ. تو سر یوں ہے کہ اس وقت موجودہ میری واپسی پہ 2 اگست کو میں نے FIA میں اپنی اپلیکیشن دوبارہ سبمٹ کروائی ہے، کیونکہ جو جانے سے پہلے میں نے دی تھی اور جو جانے کے بعد جو میں نے اب دی ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے 4 لوگ اس وقت رجسٹرڈ وتھ ڈائری نمبر بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گی، جو عارف کے خلاف کروڑوں نہیں اربوں کا فراڈ کیا ہوا ہے. وہ لوگ رجسٹرڈ یہاں پہ اپلیکیشن جمع ہے، اور FIA کی تحقیقات وتھ ڈائری نمبر میں دکھاؤں گی اسکرین پہ جو تحقیقات شروع ہیں. نہیں، عارف نے کتنے لوگ بک کیے ہوں گے؟ دیکھیں اربوں میں تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس نے بک کیے ہوں. سر یہ تو آرٹسٹ کا تو اس کا ایک نیا ٹارگٹ، جو ایک نیا بزنس تھا اسمگلنگ کا اور منی لانڈرنگ کا، یہ کامیاب تو نہیں کیا. میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا بہت جلد، یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی، UK میں بھی جا کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں نے اس کو ایکسپوز کیا. یہاں پہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی لوگوں کو فراڈ، یہ جو اپلیکیشنیں جمع ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، ایز اے ورک بھی. اور میرے والا جو ہمارا جو سنگر اور میوزیشنز کا جو اس کا ٹارگٹ تھا، وہ تو میں نے سر فلاپ کر دیا. تو جو FIA میں پہلے آپ نے درخواست دی تھی اس پہ کوئی کارروائی اس لیے نہیں ہوئی تھی سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں چلی گئی، میں نے پروسیڈنگ نہیں کی.
اپ ڈیٹ میں جب لے کے آئی ہوں تو 2 اگست 2025 کو اب میں نے دوبارہ G10 والے آفس میں جمع کرائی ہے. جو میلوڈی والے آفس میں ہم چاروں کی, جب اس دن میری اپلیکیشن جب وہ وہاں پہ اپ ڈیٹ کی گئی, جب میں نے کہا کہ میرا IO مجھے مقرر کرے تاکہ باقاعدہ انکوائری شروع ہو یا اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس بلائیں یا جو بھی ہے, میڈیا کے تھرو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اوور اسٹے 4 اگست کو وہ اوور اسٹے ہو چکا تھا, تو مطلب وہ کیسے رہ رہا ہے. سب سے بڑی بات نہیں, یہ لیکن انسانی اسمگلنگ کے جو ثبوت آپ نے دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ سر وہ یہی ہے کہ میوزیشنس کے نام اور سنگرز کے نام پہ وہ اپنے بندے بلاتا رہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ بے شمار تعلق, جو اب میوزیشنس کا تم شو جس کا آپ کا جیسے آپ کو بک کیا تو آپ کا تعلق شوبز سے ہے ہی نہیں, آپ کو آرٹسٹ بنا رہا ہے, میک اپ آرٹسٹ بنا رہا ہے, میوزیشین بنا رہا ہے, ڈھولک پلیئر بنا رہا ہے, طبلہ نواز بنا رہا ہے, کی بورڈسٹ بنا رہا ہے, بانسری پلیئر بنا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسٹیج کی تالی والا وہ بنا رہا ہے, ڈھول کی صفائی والا ویزا ہوتا ہے, میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا سر, وہ بھی اس نے ڈھول کی صفائی والا ڈھول کی صفائی والا ویزا, وہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ کراچی سے ریجیکٹ ہوا ہے, کراچی ایمبیسی سے وہ ریجیکٹ ہوا ہے. ایک تالی بجانے والے کا ویزا لگا ہے صرف اس, مطلب جو یہ گروپ ابھی جو اس نے نیا بزنس سٹارٹ کرنا تھا, میوزیشین سنگر کے نام پہ لوگوں کو بلانے والا ویزا جو تھا, اور جو اس کا ایک نیا بزنس تھا سر, وہ تو میں نے بالکل فلاپ کر دیا ہے. اور میں آئندہ تک بھی ایسے میوزیشین اور سنگرز کے نام پہ کسی آدمی کو جو ہے وہ اب وہ نہیں بلا سکے گا, کیونکہ سر وہ بہت زیادہ وہاں ایکسپوز ہو چکا ہے, چاہے وہ پریس کلب ہے وہاں کی لنڈن کا, چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل, ایون امریکہ تک کا بھی اس کا جو ہے وہ BBC تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے. نہیں, یہ جس میں تالی والے بندے کا ویزا لگا ہے جی سر, اس میں کل اس گروپ میں کتنے کل لوگ اس نے بلائے تھے؟ سر بلائے تو اس نے 15 ویزے اپلائی کیے تھے, گروپ پورا, ہاں ٹھیک ہے. وہ قوال تھے, شہباز لوگ بھائی تھے, 2 بھائی پہنچ گئے تھے, ملے ہیں مجھ سے برطانیہ میں, ریجنٹ کرسٹل ہال میں بھی قوالی نائٹ تھی, میں وہاں باقاعدہ گئی ہوں, میں نے اس تالی والے کو دیکھا بھی, اور وہ 2 شہباز, عارف صاحب بھی وہاں تھے, عارف صاحب بھی وہیں تھے. تو عارف صاحب نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ تو میرے خلاف انٹرویو دے کے آئی ہیں, درخواست دے کے آئی ہیں؟ چونکہ سر عارف لیگلی وہاں پہ کام کر نہیں سکتا نا, میں نے بتایا کہ یہ پورا گینگ تھا جس میں ہما تھی, TGN گروپ تھا. نہیں, آپ کا آپس میں وہاں پہ کوئی گفتگو ہوئی عارف صاحب کے ساتھ؟ 3 بار ہوئی ہے. میں نے اس کو اب بھی کہا کہ آپ میرے سے, مجھے بلایا تو مجھے اکاموڈیٹ کریں, مجھ سے پرفارم کروائیں, مجھے ایونٹ دے دیں, جو میرے ایونٹ تھے یا اس کی مجھے پیمنٹ کر دیں, ٹکٹ کی پیمنٹ کر دیں, رہائش کی پیمنٹ کر دیں, اسٹے کی پیمنٹ کر دیں, کھانا کھانے کی جو میں 2.5 مہینے وہاں رہی ہوں ایکچولی وہ تو مجھے اکاموڈیٹ کریں. اور سر ایک چائے کے کپ تک کا بھی مجھے اکاموڈیٹ عارف SH ٹریول نے مجھے نہیں, اگر وہ آپ کو کھانے کے پیسے دے دیتے تو پھر آپ درخواست واپس لے لیتے؟ درخواست واپس میں اس لیے نہ لیتی کہ سر یہ تو میرا ایک ایز اے آرٹسٹ اس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا نا, میرا اس کے ساتھ کوئی بزنس تو نہیں ہے کہ تم غلط کام کرو گے اور تم سنگر اور میوزیشنس کے نام پہ, کیونکہ میرا تعلق چونکہ انٹرٹینمنٹ سے, میوزک سے ہے, تو میں صرف اسی حد تک اس کو تو ابھی بھی معاف نہیں کروں گی. وہ پیمنٹ دے بھی دے گا نا, اب بھی وہ اگر FIA میں آتا ہے, اپنی انکوائری کرتا ہے یا اس کا گینگ آتا ہے سامنے, تو اپلیکیشن تو آپ کا ویزا اس نے لگوایا تھا یا آپ کا ویسے ہی لگ گیا تھا؟ سر میرا ویزا چونکہ USA امریکہ کی وجہ سے 5 ایئرس کا میرا ویزا لگا ہوا ہے, مجھے ویسے بھی برطانیہ کے ویزے کی ضرورت نہیں تھی سر. نہیں, وہ ایسے کیسے؟ وہ سر وہ آن ارائیول مل جاتا ہے, اس سے آپ نارمل وزٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر نہیں بھی اپلائی کرتے تو USA کی اسٹیٹ کے مطابق یہ ایک لا ہے اسٹیٹس کا کہ USA کی وجہ سے آپ 25 ممالک میں ویسے جا سکتے ہیں. یہ آن ٹرکی جو مجھے ملا ہے یہ USA کی وجہ سے مجھے آن ارائیول ملا تھا, اس کا بھی میں نے اپلائی نہیں کیا تھا. وہاں ترکی جا کے آپ نے جی ویزا مل جاتا ہے, آن ارائیول مل جاتا ہے, 25 کنٹریز ہیں سر. جی تو آپ کے خیال میں عارف نے اب تک کتنے فنکاروں کے نام پہ ویزے اب تک لگائے؟ فنکاروں کے نام پہ یہ جو میں نے آپ کو شہباز کا بتایا جس میں ہما شامل ہے, سائر شامل تھے, بیوی میاں دونوں, اور عارف تھا. عارف کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی اسیرہ, اور CEO سیماب. انہوں نے اسی جو مئی سے جولائی تک کے جو ویزے بک کرنے تھے وہ ویزے انہوں نے سٹاپ کر دیے, کیونکہ کمپلین آن لائن میں وہاں بھی جا کے میں نے امبیسی کو, برٹش ہائی کونسل کو, پاکستانی کونسلیٹ کو میں نے یہ ای میلز کی ہوئی ہیں. اب وہ نہیں کر سکتا کیونکہ بلا بھی نہیں سکتا, اور جو تھے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. ایون جو اسٹوڈنٹس کے اپلائی کیے تھے سر وہ بھی, بزنس مین کے جو اپلائی اس نے کروائے تھے لوگوں سے فراڈ کر کے وہ بھی, اور ان 4 بندوں کی میں آپ کو تصویر اسکرین پہ دکھاؤں گی جنہوں نے اپلیکیشن جمع کی ہے کہ ہم سے تو ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اس نے ہمیں نہیں بخشا. لاکھوں کی سمجھ نہیں سر, 80 لاکھ تو خالی زرمینہ کا ہے جو گجر خان کی ایک بچی ہے جس کو اس نے اسٹوڈنٹ کا ویزا کہا تھا. 80 لاکھ روپے میں 80 لاکھ روپے سر ود سکرین میں آپ اس کی اس کی اپلیکیشن ہماری 5 لوگوں کی اس وقت آن ریکارڈ FIA میں آ چکی ہے. جو ابھی آپ نے FIA میں درخواست دی ہے تو وہاں آپ نے کتنا بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ کتنے کروڑ کا یا کتنے ارب کا؟ میں نے اپنا لاس صرف 15 لاکھ لکھا ہے, باقی کے لوگوں کی اپلیکیشنیں جمع ہیں. اگر اس طرح سے حساب کیا جائے تو ساری یہ اربوں کے قریب جاتی ہے بات سر, کیونکہ بہت فراڈ کیا اس نے. یہاں نہیں سر, پوری پاکستانی جتنے بھی سٹیز ہیں, خاص طور پہ میرپور,
کشمیر، ہوں۔ مری، ہوں۔ یہ لوگ انہوں نے گھیرے ہوئے ہیں، اور پنڈی سے، راول پنڈی سے، گجر خان سے. تو میڈم وہاں جب آپ پہنچی ہیں تو عارف آپ کو دیکھ کے اس پروگرام میں گھبرا نہیں گیا؟ سر وہ بیک گیٹ سے ہی بھاگ گیا تھا. نکل گیا باہر ہاں جی کہ میڈم آ گئی ہیں اب یہ صاف سر، صاف وہ کریں؟ یہ سارے قطرات، ایون ہما نے مجھے میرے آگے ہاتھ جوڑے، ہمارا فنکشن نہ خراب کرے، ہماری قوالی نائٹ چل رہی ہے. میں نے کہا یہ قوالی نائٹ تو چل ہی نہیں رہی، تم لوگ تو قوالی کے نام پہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. قوالی ہوتی ہے، گروپ بیٹھا ہوتا ہے، 2 بھائی بیٹھ کے گا رہے ہیں. وہ قوالی والا تو آنگ ہی نہیں تھا سر. وہاں پہ بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کیوں یہاں 20-20 پاؤنڈ کے ٹکٹ لوگوں کو فل بنایا ہوا ہے، یہ تو قوالی ہی نہیں ہے، جبکہ آپ نے پوسٹر قوالی کا لگایا ہوا ہے. ہوں۔ وہاں پہ بھی میرے ہاتھ جوڑنے لگے، ہما، اس کی بیوی اور نہیں TGN کا قوالی نہیں ابرار. تو اور کیا، قوالی نہیں تو اور کیا ہوا سر تھا؟ اس میں 6 سنگر تھے، وہی علیحدہ 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 سنگر گانا گا رہے. سر قوالی کا ایک انگ ہوتا ہے جس میں پورا گروپ بیٹھا ہوتا ہے، ڈول، میوزیشین، مطلب 8 سے 10 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے. ہوں۔ وہ قوالی بھی نہیں تھی سر جی. اس پہ بھی انہوں نے میرے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میڈم آپ ہمارا فنکشن خراب نہ کریں، ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ MIO سائن کرتے ہیں دوبارہ. ہم عارف ندیم سے ہٹ کے ہم TGN گروپ کا اپنے نام کا ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے فراڈ گینگ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کرنا. میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ آپ مجھے گوائیں، یا میں نے MIO سائن کرنے آئی ہوں. جو میرا لاس ہوا ہے میں اس کو پورا کرنے آئی ہوں، اور آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنے آئی ہوں کہ تم لوگوں نے 4 لوگوں کا یہ جو گروہ بنا ہوا ہے. اور اس میں سر ٹاپ آف دا لسٹ عارف ندیم SHA ٹریول ایجنٹ ہے، جو اس وقت بھی اوور اسٹے UK میں بیٹھا ہوا ہے. بہت شکریہ میڈم. تو ناظرین، میڈم نے یہ جو درخواستیں دی ہیں انسانی سمگلنگ کے حوالے سے، عارف صاحب اگر آپ وہاں UK سے، بے شک آپ اوور اسٹے بھی ہیں، لیکن ویڈیو بنا کے آپ بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کا موقف بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور باقی بھی آپ کے جو ساتھی ہیں جن کے حوالے سے میڈم نے درخواستیں دی ہیں، اور یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں، کوئی بھی آپ میں سے موقف دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں. باقی اب میڈم چونکہ پاکستان آ گئی ہیں، یہ FIA میں دوڑ دھوپ کریں گی اپنی درخواستوں کی، تاکہ انکوائری جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو. لیکن آپ کو بھی اپنا موقف دینا چاہیے، FIA میں بھی دینا چاہیے، ہمیں بھی آپ اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. شمشاد مانگٹ اور میڈم رضوانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.